فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اگرچہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے لیکن اس کی مٹی نے کچھ ایسے امیر ترین لوگوں کو جنم دیا ہے جنہوں نے دنیا میں اپنا ایک نام نمایاں کیا ہے۔ اس ملک میں پیدا ہونے والوں نے برداشت، صبر اور محنت سے اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ ان شخصیات نے بڑے پیمانے پر پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے پاکستان کے شعبوں کو مضبوط کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ امیر ترین لوگوں کے بارے میں۔ آپ سے گزارش ہے اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کی تاریخ کے سب سے امیر ترین آدمی کا نام شاہد خان ہے، جو جولائی 1950 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ شاہد خان کا شمار پاکستان کے امیر ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ شاہد خان 16 سال کی عمر میں مزید تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے تھے۔ آٹوموٹیو مینوفیکچرنگ کمپنی میں اپنی پہلی ملازمت کے دوران شاہد خان نے اپنی مرضی کے مطابق گاڑیوں اور ٹرکوں کے لیے کار بمپر فراہم کرنے کا کاروبار پر غور کیا۔ انہوں نے فلیکس اینڈ گیٹ کارپوریشن سے کام کا آغاز کیا اور اسے 2020 میں $8.89 بلین مالیت کی کمپنی میں تبدیل کیا، جس کے بعد اس کے مینوفیکچرنگ پلانٹس امریکہ، چائنا، ارجنٹینا، اسپین، جرمنی، کینیڈا اور میکسیکو میں ہیں۔ شاہد خان آٹوموٹو پارٹس سب سے بڑے عالمی سپلائر میں سے ایک بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے سب سے امیر ترین شخص ہیں۔ ناظرین گرامی، اب آپ کو بتاتے ہیں انور پرویز کے بارے میں۔ محمد انور پرویز 15 مارچ 1935 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ 1956 میں 21 سال کی عمر میں انور پرویز اپنی قسمت آزمانے کے لیے ہجرت کر کے انگلینڈ چلے گئے۔ برسوں تک وہ ٹیلی فون آپریٹر، بس کنڈکٹر، ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ بالآخر انور پرویز نے 1963 میں لندن میں مسلم کمیونٹی کے لیے کشمیر کے نام سے اپنی پہلی گروسری اسٹور کھولی، جس کا نام بعد میں تبدیل کر کے بیبسٹ وے رکھ دیا گیا تھا۔ یہ اسٹور برطانیہ میں ہول سیلز کی چین بن گیا تھا۔ یہ ہول سیل ملز برانڈ برطانیہ کے مارکیٹ شیئر کا 18% ہے۔ انور پرویز کو 1992 میں آرڈر آف دی برٹش امپائر کے افسر کے لقب سے نوازا گیا اور سن 2000 میں حکومت پاکستان نے ان کو برطانیہ میں بطور پاکستانی ان کی خدمات پر ہلال پاکستان سے بھی نوازا تھا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں صدر الدین ہاشوانی کے بارے میں۔ پاکستان کے سب سے بڑے بزنس ٹائکونز میں سے ایک صدر الدین ہاشوانی بھی ہیں، جو $900 ملین کی دولت کے مالک ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے امیر ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے اپنے کاروبار کا آغاز 1960 میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک کمپنی کے قائم کر کے کیا۔ 1970 کی دہائی تک ملک کی سب سے بڑی کاٹن ٹریڈنگ کمپنی بن چکی تھی۔ ہاشوانی ہاشو گروپ کے مالک ہیں، جس کے تحت پیر کانٹیننٹل ہوٹلز، میرٹ ہوٹلز، تیل اور گیس کمپنیاں اور 2 ساز کمپنیاں کام کرتی ہیں۔ 2014 میں انہوں نے اپنی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی ایک کتاب سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے شائع کی۔ صدر الدین ہاشوانی کو پاکستان کے کاروباری شعبے میں ان کی قابل ستائش خدمات پر نشان امتیاز سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ ناظرین گرامی، اب آپ کو بتاتے ہیں محمد منشا کے بارے میں۔ پاکستان کی کاروباری برادری کا ایک معروف نام میاں محمد منشا فیصل آباد کے ایک اشرافیہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہیڈن کالج لندن سے گریجویشن کی اور پاکستان واپس آ کر نشاط گروپ کے CEO بن گئے۔ نشاط ٹیکسٹائل ملز ان کے آباء و اجداد نے ایک خاندانی کاروبار کے طور پر چلایا تھا، جو بعد میں نشاط گروپ میں تبدیل ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے نشاط ہوٹلز، آدم جی گروپ، MCB بینک، DG خان سیمنٹ، ایمپوریم مال، نشاط کیا موٹرز اور نشاط چونیا گروپ ٹیکسٹائل ملز محمد منشا کی سلطنت کے سنگ میل ہیں۔ ان کو 2004 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ انہوں نے پاکستان میں مختلف تجارتی اداروں کی بورڈ ممبرز کی حیثیت سے خدمات بھی انجام دی ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے سال 2022 میں میاں محمد منشا پاکستان کے سب سے امیر ترین شخص بن چکے تھے اور اس وقت ان کی مالیت $5 ارب تھی۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری کے بارے میں۔ 26 جولائی 1955 کو پیدا ہونے والے آصف علی زرداری کا تعلق ذمہ دار گھرانے سے تھا، تاہم بے نظیر بھٹو سے ان کی شادی تک انہیں عوام کی توجہ حاصل نہ ہوئی۔
इस शादी से उनकी सियासी कैरियर का आगाज हुआ। वो 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के सदर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी मुल्क की बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन के ओहदे पर भी फाइज रहे। उन्होंने ज़री रियल एस्टेट, सनती और मशरूबात के शोबों में सरमायाकारी की है। वो पाकिस्तान के टॉप 10 अमीर तरीन अफराद में शामिल हैं। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज 8 फरवरी 1954 को पैदा होने वाले मलिक रियाज हुसैन का ताल्लुक रावलपिंडी के एक गरीब घराने से था। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ तमीराती कंपनी में क्लर्क की हैसियत से किया। इस शोबे में अपने इल्म और तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने 1980 की दहाई में अपनी तामीराती कंपनी तश्कील दी। उनका पहला बड़ा मंसूबा बहरिया के कारकुनों के लिए कम्युनिटी की तामीर का था, जिसके बाद उन्होंने अपनी तामीराती मंसूबे को बहरिया का नाम दिया। बहरिया टाउन हाउसिंग सोसाइटियाँ रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची समेत मुल्क भर में मौजूद हैं। बहरिया टाउन एशिया का सबसे बड़ा रॉयल एस्टेट डेवलपर है। मलिक रियाज फलाही कामों में भी मंसूब हैं। बहरिया टाउन कंपनी आफात और आफात की सूरत में अतियात देने और मदद करने वाले अव्वलीन कंपनियों में से एक है। नाज़रीन किराम, अब आपको बताते हैं नवाज शरीफ के बारे में। एक और अहम सियासी शख्सियत नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 को पैदा हुए। वो लाहौर के एक बाअसर और खुशहाल घराने में पैदा हुए। सियासत में आने से पहले वो अपने वालिद के साथ एक ख़ानदानी कारोबार चलाते थे। ताहम उनका कारोबार कामयाबी की नई बुलंदियों पर पहुंच गया, क्योंकि उनका सियासी कैरियर फलता फूलता गया था। उनका ख़ानदान इत्तेहाद ग्रुप का मालिक है और रॉयल एस्टेट का कारोबार करता है। उन्होंने 9 साल से ज़्यादा अरसे तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। जब वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज थे तो उनको 2017 में पानामा पेपर्स में मुलव्वस होने की वजह से मुलाजमत से नाअहल करार दे दिया गया था। उन्हें 10 साल की कैद सुनाई गई थी। ताहम अक्टूबर 2018 में उनकी बीमारी की तशखीस हुई और उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त दे दी गई। कम अज़ कम $1.6 अरब की दौलत के साथ नवाज शरीफ पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियात में शामिल हैं।